والسلام علیکم۔ چمن رسالت کی شگفتہ کلیو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چمن کے مہتے مہتے پھول و اقبال کے شہینوں، عظمت مصطفیٰ کے دیوانوں، جیسا کہ پچھلے جمعے پہ محاسبہ نفس کے بارے میں گفتگو ہوئی، آج بھی اسی موضوع کے پیش نظر محاسبہ نفس کا طریقہ کار، کس طریقے سے اپنے نفس کا محاسبہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ عز و جل نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کے یہ مجال نہیں کہ وہ چاند کو پکڑے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات کے لیے یہ نہیں ہے مناسب کہ وہ دن سے پہلے آئے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب اپنے دائرہ میں گردش کرتے ہیں، یعنی اپنے اپنے مدار کے اندر گھومتے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے پہلے نہیں جاتا۔ تو انسان کے لیے جو چیزیں بنائی گئی ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ خالق کائنات کے حکم سے حکم عدولی نہیں کرتے، انسان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ کے حکم سے حکم عدولی نہ کرے، دور نہ بھاگے۔ تو محاسبہ نفس کا طریقہ کار جو ہے اس کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ موازنے کا طریقہ ہے کہ بندہ کسی چیز کے اندر موازنہ کرے اپنا۔ دوسرا ہے مخابرہ، خبر کے اعتبار سے جس کو کہا جاتا ہے، اور تیسرا ہے مشاہدہ۔ اب تینوں میں سے جو پہلا ہے موازنہ، اس میں بھی چند اقسام ہیں۔ پہلی قسم جو ہے انعامات اور عبادات میں موازنہ، کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، خالق کائنات نے کتنے انعامات کیے ہیں، اور میری طرف سے کتنی بندگی ہوئی ہے، میں نے کتنی رب کی عبادت کی ہے، اور مجھ پر میرے رب نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، نچھاور کر دی ہیں۔ دن میں، گھنٹے میں، ہر منٹ میں، ہر گھڑی میں کتنی نعمتیں خالق کائنات نے ہمیں عطا کی ہیں۔ جب بندہ ان چیزوں کے اندر موازنہ کرے گا، اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا، تو یقیناً چند دنوں کے بعد وہ گناہوں سے پرہیز کرے گا، وہ بچنا شروع ہو جائے گا۔ انعامات کے اعتبار سے اور عبادات کے اعتبار سے حدیث مبارکہ ہے، پہلے بھی 1-2 مرتبہ غالباً اس کو ذکر کیا ہے۔ امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں اس کو بیان کیا ہے
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ فرماتے ہیں کہ خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم پر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوئے، یعنی خرج نکلے ہماری طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آ کر فرماتے ہیں ابھی ابھی میرے دوست آئے ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں، اور وہ کہنے لگے ہیں ان للہ عبدا من عبیدی، کہ اللہ عز و جل کے بندوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی ہے، یعنی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا گزرا ہے کہ جس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی ہے، اور پورا نقشہ جو ہے وہ بتایا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ سمندر کے اندر ایک چٹان ہے پتھر کی، اور اس پتھر کے اوپر، اس پہاڑی کے اوپر، اس چٹان کے اوپر وہ آدمی موجود ہے اور اللہ کی عبادت میں مگن ہے، اور اس کے پاس میٹھا چشمہ جو ہے وہ خالق کائنات نے جاری کر رکھا ہے، دائیں بائیں کا پانی جو ہے وہ کھارا ہے، لیکن اس کے پاس ایک میٹھا چشمہ جو ہے وہ جاری ہے، اور وہاں پر ایک انار کا درخت ہے جس میں انار لگتا ہے اور وہ کھاتا ہے، یعنی وہ اس کی خوراک ہے۔ موسم بدلتے رہتے ہیں، ہر پھلدار درخت اپنے اپنے موسم میں پھل دیتا ہے، لیکن وہ انار کا درخت ہر روز ایک انار اس کو دیتا ہے جس کو وہ کھاتا ہے اور پھر اللہ کی عبادت میں مگن ہو جاتا ہے۔ 500 سال کے اندر آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہر لمحہ نیکی کے اندر رہا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، فسأل ربہ عند وقت العجل، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ خالق کائنات سے سوال کرتا ہے ان یقبضہ ساجدا، اے مولا مجھے موت آئے تو سجدے کی حالت میں موت آئے، یعنی اس نے سوال کیا، دعا کی، کیا خالق کائنات میری اجل قریب آ گئی ہے تو مجھے موت جو ہے وہ سجدے کی حالت میں آنی چاہیے، کیونکہ دنیا میں جس حالت میں بندہ فوت ہوتا ہے اسی حالت میں آخرت میں اٹھتا ہے۔ اور پھر اس نے دعا کی وَأَن لَا يَجْعَلَ لِلْأَرْضِ وَلَا شَيْءٍ، خالق کائنات سے دعا کرتا ہے کہ مولا میرا جسم نہ تو گلے نہ سڑے اور نہ ہی زمین میرے جسم کو خراب کرے کھائے، یعنی اس بندے نے رب کائنات سے دعا کی کہ میرا جسم بھی صحیح سلامت رہے اور میں اسی طرح رہوں، نہ میرا جسم گلے نہ سڑے نہ پھٹنے پائے، حتی یبعثہ وہو ساجدا، جہاں تک کہ میں قیامت کے روز اٹھوں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ عز و جل نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اس کو سجدے کی حالت میں موت آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اب بھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے جاتے، اب بھی میں اس جزیرہ سے گزرتا ہوں تو وہ سجدے کی حالت میں وہاں پر پڑے ہیں،
یعنی قیامت کے روز جب اٹھیں گے تو سجدے کی حالت میں اٹھیں گے۔ اور آگے جو واقعہ بیان فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن ہوگا، قبروں سے جب لوگ اٹھیں گے تو وہ بھی قیامت کے روز اٹھے گا سجدے کی حالت سے، اور جب حشر برپا ہوگا، جب حساب و کتاب کی باری آئے گی، جب لوگوں کا حساب و کتاب کیا جائے گا، ساتھ اس کا بھی حساب و کتاب لینے کی جب باری آئے گی، تو خالق کائنات فرمائے گا ادخلوا عبد الجنت برحمتی، میرے اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ اور وہ بندہ آگے سے عرض کرے گا مولا رب بل بعملی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے میرے عمل کے ساتھ جو ہے وہ جنت عطا کر۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالق کائنات فرمائے گا فرشتوں اس میرے بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ اور وہ کہے گا اے میرے رب، مجھے میرے عمل کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اب خالق کائنات 3 دفعہ ذکر فرمائے گا فرشتوں سے کہ اس میرے بندے کو میری رحمت کے ساتھ اس بندے کو جنت میں داخل کر دو، اور تینوں مرتبہ وہ کہے گا اے میرے رب، مجھے میرے عمل کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل کر۔ تو خالق کائنات فرمائے گا اے فرشتو، اب لے آؤ اس کو میزان پر، اب لے آؤ یہاں پر حساب و کتاب کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دو، ایک طرف ان کی عبادتیں لا کر رکھ دو، ایک طرف میری نعمتوں کو رکھ دو، جو میں نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں، پہاڑی کے اوپر جو چشمے عطا کیے ہیں وہ بھی یہاں پر رکھ دو، اور جو میں نے ان کو اپنا پھل دیا وہ بھی رکھ دو، جو میں نے ان کو نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھ کان جسم اعضاء وہ بھی ایک طرف رکھ دو، میں نے جو زندگی دی ہے وہ بھی رکھ دو، اور ادھر ان کے عبادات رکھ دو، ان کے سجدے رکھ دو، ان کا قیام رکھ دو، ان کا ذکر اذکار رکھ دو، اور پھر موازنہ کرتے ہیں کہ کون سا اس کا عمل جو ہے وہ بڑھتا ہے، ہماری جو نعمتیں ہیں وہ ان پر بھاری آتی ہیں یا ان کی عبادات وہ مجھ پر بھاری آتی ہے۔ تو جب ان کے اعمال رکھ دیے جائیں گے، ادھر اللہ کی نعمتیں رکھ دی جائیں گی، خالق کائنات فرمائے گا اب میری نعمت میں سے ایک نعمت جو میں نے اس کو دی تھی، آنکھ کی نعمت، اور اس آنکھ کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اور دوسری طرف دوسرے پلڑے میں اس کی عبادات رکھتے جاؤ، عبادات رکھتے جاؤ، اس کے سجدے رکھو، اس کے قیام رکھو، اس کے رکوع رکھو، اس کا ذکر اذکار رکھو۔ اب آنکھ والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا، اور دوسرا ساری عبادات 500 سال کی عبادت، 500 سال کے سجدے تمام کے تمام جو ہے وہ کم پڑ جائیں گے، اور پھر ساتھ ہی کہے گا مولا اپنی رحمت کے ساتھ مجھے بخش دے۔ تو یہ ہے عبادات کے اندر موازنہ، اپنے رب کے انعامات اور اپنی عبادات کے اندر موازنہ، کہ موازنہ وہاں پر نہیں ہے۔ رب نے جو نعمتیں عطا کی ہمیں، رب نے جو ہمیں نعمتیں انعامات دیے ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ جسم کے اعضاء ایک ایک کو اگر دیکھ لیں تو یہ ایسی نعمت ہے جس کا سارا دن اور رات ایک لمحہ بھی ہم خاموش نہ رہیں، رب کا ذکر کرتے رہیں، رب کا شکر ادا کرتے رہیں، لیکن پھر بھی اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جسم کے جتنی بھی نعمتیں ہیں ایک کو اگر لے لیں جس کو ہم ادنا سمجھتے ہیں اس نعمت کو لے لیں، لیکن ساری عبادات ایک طرف ہوں، دن رات کا شکر گزاری ایک طرف ہو، لیکن رب کی وہ دی ہوئی ایک نعمت جس کو ہم اپنی نظر میں ادنا سمجھتے ہیں وہ بھی اعلیٰ ہوگی۔ اس لیے اللہ کی جو نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر بندے کو ہر لمحہ ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ہے۔ مثال کے طور پہ خالق کائنات نے ہمیں ٹانگیں دی ہیں، تو باہر ہم جب نکلتے ہیں تو کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹانگیں نہیں ہوتی، کسی کی ایک نہیں ہے، کسی کی دو نہیں ہے، تو خالق کائنات کو اسی وقت یاد کریں، اسی وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیج کر رب کائنات سے دعا کریں مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت ٹانگیں تو دی ہیں،
صحیح سلامت پاؤں تو دیے ہیں، صحیح سلامت ہاتھ تو دیے ہیں، جسم تو صحیح سلامت دیا ہے، اور پھر 7 نعمتیں جو خالق کائنات نے ہمیں کھانے پینے کی دی ہیں، جو عطا کی ہیں کھانے پینے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، ایک ایک نعمت کو لیتے جائیں، کسی بھی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ساری زندگی گزر جائے عبادت کے اندر، لیکن شکر صحیح طریقے سے ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو اس پر ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، نماز پڑھ کر، ذکر اذکار کر کے، یہ نہیں کہ رب نے تو ہمیں نعمتیں دی ہیں تو ہم رب نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے حکم سے ہم دور جا رہے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ نماز پڑھو، ہم نماز سے دور۔ رب نے فرمایا روزہ رکھو، ہم روزوں سے دور۔ رب نے فرمایا زکوٰۃ دو مال پر، ہم زکوٰۃ بھی پوری نہ نکالیں۔ رب نے فرمایا کہ تمہارے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، صاحب حیثیت پر حج فرض ہے اور وہ حج نہ ادا کرے۔ تو یہ ہے اللہ کے حکم سے عدولی کہ وہ بندہ اللہ کے حکم سے دور بھاگ رہا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے حکم سے دور نہیں بھاگیں گے اور ہر وقت ہماری نظر میں اللہ کی نعمتیں ہوں گی تو یقیناً ہماری عبادت میں بھی سرور آئے گا، ہم گناہوں سے بھی بچنا شروع ہو جائیں گے، ہم گناہوں سے یقیناً ہم دور رہنا شروع ہو جائیں گے جب ہماری نظر میں اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو یقیناً ہم گناہوں سے باز رہیں گے کہ رب نے ہمیں یہ نعمت دی ہے تو میں پھر ادھر جا رہا ہوں، رب نے ہمیں یہ نعمت دی ہے میں پھر دوسری طرف جا رہا ہوں۔ رب کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ماحول کے اعتبار سے موازنہ بندے کو کرنا چاہیے کہ ماحول، خالق کائنات نے ہمیں جو بہترین امت ہے، جو بہترین مخلوق ہے، اس میں ہمیں پیدا کیا ہے، اور ساری کی ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان سے ہٹ کر وہ ساری کی ساری بندے کے تابع ہیں، بندے کی مخدوم ہے، اور ہر چیز انسان کے لیے خدمت کر رہی ہے، اور یہ مخدوم ہو کر بھی حکم نہ مانے اور وہ خادم ہو کر خالق کائنات کا حکم مانے تو پھر تو انسان بہت ہی بڑا بدقسمت ہے۔ تو اس لیے اے ایمان والو، اے دوستو، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، اللہ کی عبادت کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں، جو 5 گانا نماز ہم پر خالق کائنات نے فرض کی ہے اس کی طرف آئیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر اگلے جمعے پر بھی گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔